الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون رمضان کا مبارک مہینہ آ چکا ہے اور یہ زندہ لوگوں کے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ انہیں یہ مبارک مہینہ نصیب ہو رہا ہے۔ یہ مبارک مہینہ جنہیں مل جائے انہیں اس مہینے کو کس طرح برتنا چاہیے، کس طرح گزارنا چاہیے، میں چند بنیادی چیزوں پر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ مہینہ تقوی کا مہینہ ہے کہ آدمی متقی بن جائے، اور روزوں کا یہی مقصد بھی بیان کیا گیا ہے تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ تقوی اگر زندگی میں آ جائے تو اس کا فائدہ کیا ہے وہ سمجھ لیتے ہیں۔ ایک حدیث دیکھیں، حدیث اس طرح، وعن ابی ذر الغفاری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتق اللہ حیثما کنت واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحها وخالق الناس بخلق حسن رواہ الترمذی فی ابواب البر والصلہ۔ حضرت امام ترمذی رحمہ اللہ ابواب البر والصلہ کے اندر یہ روایت لائے ہیں، اور راوی حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا، قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بطور خاص مجھ سے کہا، کیا کہا؟ اتق اللہ حیثما کنت، تم جہاں بھی رہو اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو۔ دکان میں ہو تو اللہ سے ڈرو، مکان میں ہو تو اللہ سے ڈرو، راستے پہ چل رہے ہو تو اللہ سے ڈرو، لین دین کسی سے کر رہے ہو تو اللہ سے ڈرو، کہیں جھگڑا لڑائی کی بات آ جائے تو اللہ سے ڈرو، دکان میں ہو تو اللہ سے ڈرو۔ اللہ بتائیے، اگر ان تمام جگہوں پر جیسا کہ نبی نے فرمایا حیثما کنت، جہاں بھی تم رہو، اگر آدمی ہر جگہ اللہ سے ڈرنے لگے تو وہ کیسا انسان ہوگا، اندازہ لگائیے۔ یہی نا کہ جو قدم رکھے گا وہ پھونک پھونک کر رکھے گا، وہ یہ دیکھے گا کہ میں یہ جو قدم رکھ رہا ہوں
کہیں اللہ مجھ سے ناراض تو نہیں ہو جائے گا؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ میں بے خوف ہو کر کے بغیر اللہ سے ڈرے یہ قدم رکھ رہا ہوں؟ پوری زندگی بدل کر کے رہ جائے گی۔ تو تقویٰ کا ایک اثر تو دنیاوی زندگی پر ہوتا ہے کہ آدمی کی پوری زندگی منظم ہو جاتی ہے، پوری زندگی مرتب ہو جاتی ہے۔ اور کسی آدمی کی زندگی کا منظم و مرتب ہو جانا یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ زندگی منظم نہیں ہوتی، زندگی مرتب نہیں ہوتی، ویسے بے ڈھنگی ہی گزر رہی ہے سب کی۔ تقویٰ پوری زندگی کو منظم کرتا ہے، پوری زندگی کو مرتب کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور آخرت میں اگر یہ چیز آدمی لے کر کے گیا ہے تو جنت کی وراثت اسی کے لیے، وہ جنت کا وارث ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا، یہ جنت جس کا ہم اپنے بندوں کو وارث بنانے والے ہیں، وہ بندے ہوں گے جو متقی ہوں گے، جو میں اس سے ڈرنے والے ہوں گے، جن کے اندر تقوی ہوگا۔ اس آیت کریمہ میں ایک بڑا اچھا نقطہ بیان کیا گیا ہے۔ یہ نہیں فرمایا اللہ نے کہ جو تقوی لے کر کے آئے گا میں اسے جنت دوں گا، ایسا نہیں کہا۔ میں اپنے متقی بندوں کو جنت کا وارث بنا دوں گا۔ آپ جانتے ہیں نا وراثت فری میں ملتی ہے۔ باپ مر گیا یا کوئی شخص مر گیا اور صحت نسب ہے، یہ صحت نسب ہی کافی ہے، نسب کا ثابت ہونا کافی ہے، بس محنت نہیں کہ بغیر محنت کے پوری کی پوری پراپرٹی ہاتھ آ گئی۔ نہیں، وراثت میں ایسا ہی ہوتا ہے نا، اس نے کچھ کما کر کے تھوڑی رکھا ہوتا، کماتا کوئی ہے ملتا کسی کو ہے۔ وراثت اسی کو بولتے ہیں، بغیر کچھ کیے ہوئے مال کا ہاتھ آ جانا۔ اللہ فرما رہا ہے ہم جنت کا وارث بنانے والے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے اعمال کا صلہ نہیں ہے جنت، یہ اللہ کا تفضل، اللہ کا کرم اور اللہ کا احسان ہے کہ تمہیں جنت دے دے، ورنہ تمہارے عمل کتنے ناقص ہیں، ایک بھی عمل آپ کا مکمل نہیں ہے، اور آپ کی پوری زندگی لمیٹڈ ہے، تو آپ کے سارے اعمال لمیٹڈ ہیں۔ ظاہر ہے کہ لمیٹڈ اعمال کے بدلے میں اگر ان لمیٹڈ انعامات دیے جا رہے ہیں تو اللہ کا احسان ہی تو ہے، اللہ کا رحم ہی تو ہے کہ لمیٹڈ اعمال کے بدلے میں آپ کو ان لمیٹڈ زندگی دی جا رہی ہے اور ان لمیٹڈ انعامات سے نوازا جا رہا ہے۔ تو جب اعمال کا صلہ ہی نہیں ہے یہ تو وراثت تو ہے ہی ہے نا، بغیر کچھ کام کیے مل جا رہی ہے۔ تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا، یہ جنت ہم اپنے ان بندوں کو اس جنت کا وارث بنانے والے ہیں، بنائیں گے جو متقی ہیں۔ خلاصہ یہ نکلا کہ جنت ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں، جن کی زندگی میں تقوی ہے، جو قدم قدم پر اللہ سے ڈرتے ہیں۔ ایک پل سے ہمیں گزرنا ہے، وہاں تو نبی بھی رب سلم کہتا ہوا گزرے گا، ڈر رہا ہوگا، جانتے ہیں وہ ہے صراط کا پل ہے، اور ہر ایک کو اس پر سے گزرنا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، تم میں سے ہر ایک کو اس پر سے گزرنا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالی نے لازم کر رکھا ہے اور مقرر کیا ہوا ہے، لازم ہے، ہر ایک کو اس پر حتمی ہے، گزرنا ہے اس پر سے۔ كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، پھر کیا ہوگا؟ اب آدمی گزر رہا ہے، ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، تو جو متقی ہوں گے ہم ان کو اس پل سے پار کرا دیں گے، اور جو متقی نہیں ہیں ان کو گھٹنوں کے بل میں ہی بٹھا دیں گے، ہم بیٹھ جائیں یہیں پہ، آگے نہیں جا سکتا۔ ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، تو یہ تقوی جس سے جنت ملنے والی ہے ہمیں، یہ تقوی جس سے ہم بڑی آسانی سے پل صراط پار ہونے والے ہیں، یہی تقوی کی ریہرسل کے لیے، یہ تقوی دینے کے لیے تو یہ ماہ آ رہا ہے، یہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، تو اس کو کس طرح برتنا چاہیے وہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اور کہا گیا تمہارے اوپر ہی فرض نہیں کیا گیا، جتنی امتیں اس سے پہلے گزری ہیں تمام نبیوں کی امتوں پر یہ روزہ فرض تھا، اگرچہ طریقے الگ الگ تھے لیکن روزہ ہر ایک امت پر، ہر نبی کی امت پر فرض تھا۔ تو حضرت ابو ذر غفاری نے کہا مجھ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خاص یہ فرمایا اتق اللہ حیثما کنت، جہاں بھی تو رہے وہاں اللہ سے ڈر، خلوت میں رہ تو اللہ سے ڈر، جلوت میں رہ تو اللہ سے ڈر، بازار میں رہ تو اللہ سے ڈر، گھر میں رہ تو اللہ سے ڈر،
دوستوں کے درمیان ہو تو اللہ سے ڈر، تنہائی میں ہو تو اللہ سے ڈر. اور کسی نے تو بہت اچھا کہا ہے کہ تنہائی میں گناہ کرنے سے اور بھی زیادہ ڈر، اس لیے کہ جو گواہ ہے، جو منصف ہے، وہی گواہ بھی ہے. اللہ، تنہائی میں گناہ کرنے سے اور بھی زیادہ ڈر، اس لیے کہ جو گواہ ہے وہی منصف بھی ہے. وہ دیکھ رہا ہے، کوئی اور نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن وہ تو دیکھ رہا ہے نا، وہی گواہ بھی ہے اور وہی فیصلہ کرنے والا بھی ہے. تو تنہائی میں گناہ کرنے سے اور بھی زیادہ ڈرو، اس لیے کہ اگر کوئی گواہ نہیں ہے وہاں، لیکن وہ گواہ تو موجود ہے، جو منصف ہے وہی گواہ ہے. بتائیے، اس کی گواہی کافی نہیں ہے کہ میں نے دیکھا ہے تو ایسا کر رہا تھا. تو تنہائی میں گناہ کرنے سے اور بھی زیادہ ڈر، اس لیے کہ جو گواہ ہے وہی منصف بھی ہے. تو ہم جلوت پر ہیں تو اللہ سے ڈریں. حیثما کنت، جہاں بھی تم رہو. عجیب بات ہے، 10 لڑکے بیٹھے ہوئے ہیں اور سب کے ہاتھ میں موبائل ہے. محفل میں رہتے ہوئے ہر ایک آدمی تنہا ہے، کسی کو پتا بھی نہیں ہے کون کہاں بیٹھا ہوا ہے. اللہ، یعنی اس خوفناک چیز نے ہم سب کو تنہا کر کے رکھ دیا ہے. ہم تو تنہا ہیں. اور یہ نوجوان، ان سے پوچھا جائے کہ یہ کتنا ٹائم اللہ کو دیتے ہیں اور کتنا ٹائم موبائل کو دیتے ہیں، ان کے پاس کیا جواب ہوگا؟ اگر اصحاب کہف کو ان نوجوانوں کے سامنے کھڑا کر دیا گیا، پھر ان کے پاس کیا جواب ہوگا؟ وہ بھی تو تھے اللہ کے لیے، انہوں نے سب کچھ چھوڑ دیا تھا. نوجوان تھے، وہ نوجوان تھے، اور سب کے سب اللہ کے لیے اپنا دیار، اپنا گاؤں، اپنا شہر چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے، صرف اپنا دین بچانے کے لیے، اپنا ایمان بچانے کے لیے. کہیں ایسا تو نہیں کہ ان چیزوں میں جس میں تم الجھے ہوئے ہو تمہارے ایمان کہیں ضائع تو نہیں ہو رہا ہے؟ بچو. اور خاص طور سے اس رمضان کے اندر تو اس کو ہاتھ بھی مت لگاؤ، غیر ضروری چیزوں میں اس کو بالکل استعمال ہی نہ کرو. اسلام کسی آوشکار یا کسی بھی ڈیوائس یا کسی بھی آلے کے خلاف نہیں ہے، اس کے غلط استعمال کے خلاف ہے. کچن میں ایک چھری رکھی ہوئی ہے، سبزی کاٹنے کی اجازت دیتا ہے، لیکن اس سے کسی کا پیٹ پھاڑنے کی اجازت نہیں دیتا. تو ڈیوائس بنفس نفیس، بذات خود یہ نہ فائدہ مند ہے نہ نقصان دہ، اس کا استعمال اسے فائدہ مند اور اسے نقصان دہ اور مضرت رساں بناتا ہے. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہوئی کہ یہ مہینہ آیا ہمیں تقویٰ دینے کے لیے، بس یہی چیز مل جائے کافی ہے، اب اور کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے میرا خیال ہے. چلیے اور آگے بڑھ جاتے ہیں. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس آیت کریمہ کے بعد یہ آیت آ رہی ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ مہینہ جس کی وجہ سے یہ اتنا مبارک مہینہ ہے. یہ مبارک کس وجہ سے بنا؟ اس لیے کہ ایک مبارک کتاب اس میں نازل ہوئی ہے، جس جیسی مبارک اور بابرکت کتاب کائنات میں ہے ہی نہیں. اللہ، قرآن حکیم ہے. بھائی 12 مہینے ہیں، 11 مہینے کو یہ فضیلت حاصل نہیں، 11 مہینوں کو یہ فضیلت حاصل نہیں. اسی کو یہ فضیلت کیوں حاصل ہوئی؟ بتایا گیا اس لیے کہ اس میں ایک مبارک کتاب نازل ہوئی. وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، یہ جو کتاب ہم نے نازل کی ہے نا، یہ بڑی مبارک کتاب ہے. اور ظاہر ہے کہ جب قرآن حکیم کے بارے میں قرآن خود بولتا ہے کہ یہ مبارک کتاب ہے، تو جب یہ نازل ہو رہی ہے مہینے میں تو اس مہینے کو مبارک بنانے ہی والی، اس لیے کہ برکت والی چیز جہاں جاتی ہے برکت لے کر کے جاتی ہے. تو جس مہینے میں یہ مبارک کتاب آ گئی، پورے کے پورے مہینے کو اس نے بابرکت بنا دیا. تو قرآن کتاب مبارک اس نے نازل ہو کر کے اس شہر کو، شہر مانے مہینہ، اس شہر کو شہر مبارک بنا دیا، مبارک مہینہ بنا دیا. یہ سب قرآن حکیم کی برکت ہے. یہ مبارک مہینہ ہے تو اس نے یہ اس وجہ سے مبارک مہینہ بنا ہے، اس لیے کہ اس مہینے میں ایک مبارک کتاب اتری ہے. کیا مطلب ہوا اس کا؟ زیادہ سے زیادہ اس مہینے میں ہم قرآن حکیم کی تلاوت کریں، اسے سمجھنے کی کوشش کریں، اس کو اپنی زندگی میں داخل کرنے کی کوشش کریں. یہ ہے مقصد اس کا. یہ مہینہ جب قرآن کی وجہ سے اتنا مبارک ہوا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کتاب کو ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہے، اس کتاب کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور جب یہ کتاب مبارک ہے، مہینے کو مبارک بنا سکتی ہے، تو جو لوگ اس کو پکڑ لیں وہ خود بابرکت ہو جائیں گے. برکت ہم کہاں ڈھونڈ رہے ہیں؟ برکت تو یہاں ہے نا، قرآن کے پاس ہے برکت. قرآن کو پکڑ لو، برکت خود بخود گھر میں آ جاتی. برکت حاصل کرنے کے لیے کیا کیا نہیں کرتے، اور یہ پورا مہینہ برکت ہو جاتا، بابرکت ہو جاتا ہے. یہاں تک کہ آدمی سحری کا کھانا کھاتا ہے، سحری کھاتا ہے، وہ بھی برکت ہی ہے. چلیے وہ حدیث پڑھ لیتے ہیں. حدیث اس طرح: وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ
قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسحروا فإن فی السحور برکۃ رواہ مسلم فی کتاب الصیام. حضرت امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث کو کتاب الصیام میں لائے ہیں اور راوی حضرت انس بن مالک ہے. وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سحری کھا لیا کرو اس لیے کہ سحری میں برکت ہے. آدمی کی کھانا کھا رہا ہے, اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کھانے میں برکت رکھ دی ہے. بتائیے اب آدمی کھانا کھا رہا ہے, قرآن حکیم نے اس مہینے کو اتنا مبارک بنا دیا ہے کہ آدمی اس میں کھانا کھا رہا ہے جس کو ہم سحری کہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سحر کے اس کھانے کے اندر برکت رکھ دی ہے, تو سحری کھا لیا کرو اس لیے کہ سحری کھانے میں برکت ہے. فإن فی السحور برکۃ. اچھا تو برکت ہم چاہتے ہیں تو سحری کھا لیا کریں, برکت ملنے والی ہے. اور ایک لفظ اور استعمال کرتے ہیں خیر و برکت, تو برکت تو ملنے والی ہے آپ کو, سحری کھا رہے ہیں برکت حاصل ہو رہی. خیر کہاں ہے؟ افطار میں اور جلدی کرنے میں. چلیے وہ حدیث پڑھ لیتے ہیں. حدیث اس طرح وان سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر رواہ البخاری فی کتاب الصوم. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے کتاب الصوم میں لائے. راوی حضرت سہل بن سعد ہیں. حضرت سہل بن سعد فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ امت لوگ ہمیشہ خیریت میں رہیں گے, ہمیشہ خیر کے ساتھ رہیں گے. دیکھو خیر برکت ہے, اب خیر دیکھو لا یزال الناس بخیر, سارے لوگ خیر میں رہیں گے, ان کو خیر ملتا رہے گا. کب؟ ما عجل الفطر, جب تک افطار میں جلدی کرتے رہیں گے. افطار کا جلدی کرنا یہ مسنون ہے, اور جلدی کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دن ابھی باقی ہو اور آپ کھاتے بیٹھ جائیں. دن غروب ہو جائے تو اب دیر نہیں کرنا ہے. معلوم ہو گیا کہ اب دن غروب ہو چکا ہے, تو طلوع آفتاب سے لے کر کے سحر سے لے کر کے غروب آفتاب تک ایک جو وقفہ ہے, جو دورانیہ ہے, یہی ہمارے روزے کا پیریڈ ہے, یہ وقفہ ہے. اب جیسے ہی سورج غروب ہو آپ کو فوراً افطار کر لینا چاہیے. آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ افطار میں جلدی کرنے کے لیے جو کہا گیا ہے, اور یہ کہا گیا کہ افطار میں جلدی کریں گے تو خیریت سے رہو گے, کیا فلسفہ ہے اس میں؟ کبھی غور کیا آپ نے؟ ارے بھائی 2-4 منٹ 10 منٹ کے بعد اگر کھا لیتے ہیں تو کیا حرج ہے؟ اور زیادہ ثواب ملنا چاہیے نا. جتنی زیادہ دیر ہوگی اتنی زیادہ ہم روزے میں رہیں گے, اتنا زیادہ ہمیں ثواب ملنا چاہیے. اور یہاں الٹا کہا جا رہا ہے دیر کرو گے تو خیریت نہیں ہے, جلدی کرو گے تو خیریت ہے. غور کیا آپ نے کبھی؟ ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس وجہ سے ہے کہ ہم سورہ فاتحہ میں کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں منعم علیہم کا راستہ چاہیے. منعم علیہم کون ہے؟ صحابہ ہیں, انبیاء ہیں, جن کے پاس علم بھی تھا, عمل بھی تھا. اس کے بعد کہا ان لوگوں کا راستہ نہیں چاہیے جو مغضوب علیہم ہیں, یعنی یہود ہیں. مغضوب علیہم سے مراد یہود ہیں اور ضالین سے مراد نصارہ ہیں. تو ضالین جو ہیں یہ نصارہ ہیں اور مغضوب علیہم یہود ہیں. یہودی کیا کرتے تھے معلوم ہے؟ وہ بھی روزہ رکھتے تھے, اور وہ لوگ غروب آفتاب کے بعد بھی افطار نہیں کرتے تھے, یہاں تک کہ تارے نظر آنے لگتے تھے اور اس کے بعد وہ افطار کرتے تھے. دیکھو کیا بتانے کے لیے کہ کیا 12 گھنٹے ہمیں بھوکا رہنے کے لیے اللہ نے کہا ہے. ارے ہمارے اندر تو وہ اسٹیمنا ہے کہ اگر ہم کو 24 گھنٹے بھی اگر ہم کو حکم دے دیا جاتا بھوکے رہنے کا تو ہم بھوکے رہ لیتے. یہ دیکھو یہ عبادت ہے. اللہ نے فرمایا اصل میں عبادت وہ ہے کہ میں کہوں بیٹھ جا تو بیٹھ جا, میں کہوں کھڑا ہو جا تو کھڑا ہو جا. اس کو کہتے اطاعت, اور اسی کا نام ہے رسول کی اتباع. یعنی جب کہا جائے بیٹھ جا تو اب انتظار نہیں کرنا بیٹھنے کا. ایک صحابی ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں اور دوران خطبہ آپ نے ایسے ہی کہا بیٹھ جاؤ. وہ قدم مسجد میں رکھ چکے تھے, غالباً عبداللہ ابن مسعود ہیں, قدم رکھ چکے, وہ وہیں پر بیٹھ گئے, وہ چوکھٹی کے اوپر بیٹھ گئے. حالانکہ ان سے آپ نے نہیں کہا تھا بیٹھ جاؤ, تو دوران خطبہ آپ نے کہا تھا بیٹھ جاؤ. انہوں نے یہ سنا بیٹھ جاؤ, ان کے کانوں میں آواز پڑی تو وہیں بیٹھ گئے. وہ اس کو کہتے اتباع. تو اللہ نے فرمایا غروب آفتاب تک روزہ ہے, تو جیسے آفتاب غروب ہو ویسے ہی افطار کر لیا کرو. ہمیں اسٹیمنا مت بتاؤ, اسٹیمنا مت بتاؤ. ایک قوم اسی اسٹیمنا بتانے میں گمراہ ہوئی ہے. اللہ اکبر. یہ فلسفہ آپ کی سمجھ میں آیا؟ پتہ ہے خیریت اسی میں ہے کہ ما اجل الفطر, جب تک افطار میں جلدی کرتے رہو گے. یہ مت بتاؤ اللہ کو, اسٹیمنا مت بتاؤ کہ ہم 24 گھنٹے بھی بھوکے رہ سکتے ہیں. آپ یہ کہیں کہ میرے رب تو نے جب تک ہمیں بھوکا رہنے کے لیے کہا تب تک ہم رکے رہے, اور اب تو نے کہا کہ کھا لو تو فوراً کھا لے رہے ہیں ہم, یہ تیرا حکم ہے.
جب تک کہا بھوکے رہو تب تک بھوکے رہے, اور اب کہہ رہا ہے کھا لو تو فوراً ہم کھا رہے ہیں, ہم دیر نہیں کر رہے, ہمیں اسٹیمنا نہیں بتانی ہے, ہمیں اپنی طاقت اپنا پاور نہیں بتانا ہے کہ ہم 24 گھنٹے بھی بھوکے رہ سکتے ہیں. یہ یہودیوں کا عمل ہے, اور یہودی اسی میں خیریت سے دو چار نہیں ہوئے, خیریت سے باہر نکل گئے. لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطرہ, لوگ خیریت سے رہیں گے جب تک افطار میں جلدی کرتے رہیں. تو افطار میں جلدی کری, خیریت آ جاتی, خیر آ جاتا, سحری کھائیے برکت آ جاتی, تو خیر و برکت دونوں. رمضان کے روزے رکھیے, تقوی آ گیا. اچھا, دعا عبادت جانتے ہیں, عبادت کی روح کیا ہے؟ یہ بدن ہے, روح نکل گئی, بدن کی کوئی اہمیت نہیں ہے. تو جب تک بدن میں روح رہتی تب تک بدن کی قیمت ہے, اس کی ویلیو ہے. بدن سے روح نکل جائے, آدمی کو گھر سے نکال دیا جاتا ہے, چل منومن مٹی کے نیچے, ابھی اوپر ہے نا, منومن مٹی کے نیچے چلا جائے. اس بدن کی اب کوئی حیثیت نہیں روح نکل جانے کے بعد. گویا کہ اصل چیز روح ہے, اور عبادت کی روح جانتے دعا ہے. چلیے وہ حدیث پڑھ لیتے ہیں. حدیث اس طرح, وعن النعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الدعاء هو العبادہ قال ربکم ادعونی استجب لکم. اللہ اکبر. رواہ ابو داؤد فی کتاب الصلاۃ. حضرت امام ابی داؤد رحمہ اللہ اس حدیث کو حضرت نعمان بن بشیر کی جو روایت میں نے پیش کی ابو داؤد شریف کتاب الصلاۃ میں, جہاں نماز کا بیان ہے, وہاں نماز کے چیپٹر میں حضرت نعمان بن بشیر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دعا ہی عبادت ہے. اللہ کو عاجزی بہت پسند ہے. میرے رب میں بہت پریشان, میرے رب میں بہت تکلیف میں, میرے رب میں فلاں پریشانی میں, میرے رب مجھے مانگنے کا سلیقہ نہیں. اگر میری زبان لفظوں کا ساتھ نہ دے سکے تو دل کی دھڑکنوں سے تکلیف. آدمی جب دعا کرنے لگتا ہے تو اللہ کو بہت اچھا لگتا ہے. مانگو مل جاتا آپ کو. اور آپ کو عجیب لگے گا کہ رمضان کے مہینے کے سیاق ہی میں آگے دعا کا بیان ہے. موضوع چل رہا ہے, ٹاپک ہے رمضان, اب بیچ میں دعا کا تذکرہ ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ, اے میرے حبیب اگر میرے بندے تجھ سے میرے بارے میں بولیں, سوال کریں, تو کہہ دینا میں بہت قریب ہوں. فَإِنِّي قَرِيب, میں بہت قریب ہوں. تو وسیلے کی کیا ضرورت ہے؟ وسیلے کی, پانی اگر منہ تک آ جائے تو ڈول ڈالنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ بولتے نہیں بغیر ڈول کے بغیر رسی کے کنویں سے پانی کیسے نکلے گا, لہذا ڈول کا اور رسی کا وسیلہ ضروری. یہ بے وقوف آدمی, اگر پانی منہ تک آ جائے, کوئی منہ سے پانی لگا دے تو پھر اس میں وسیلے کی کیا ضرورت ہے؟ پانی اگر منہ کو آ جائے تو. اللہ فرما رہا میں قریب ہوں. جو چیز قریب, چھت اگر نیچے آ جائے تو سیڑھی لگانے کی کیا ضرورت, چھت تو نیچے آ گئی نا. تو فإنی قریب, بہت قریب ہوں. ظاہر ہے کہ قریب ہے تو مانگو نا, قریب ہے. جب میرے بارے میں میرے بندے تجھ سے سوال کریں تو کہہ دے میں بہت قریب. اجیب دعوت الداع, میں دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں. یہ دیکھیے آیت کریمہ کا دوسرا ٹکڑا ہے. گویا رمضان کے ٹاپک, رمضان کے سیاق میں, کانٹیکسٹ میں یہ آیت کریمہ لانا کہ میرے بندے اگر میرے بارے میں تجھ سے سوال کرے تو تو بول دے کہ میں بہت قریب ہوں, میں دعا کرنے والے کی دعا کو قبول. اس کا مطلب یہ کہ دعائیں تو عام دنوں میں بھی قبول ہوتی ہیں, مگر رمضان یہ دعاؤں کی قبولیت کا خصوصی مہینہ ہے, لہذا زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگی جائیں. اور اتنی دعائیں مانگو کہ اپنے سارے گناہ معاف کروا لو. بڑا بدبخت, بڑا بدنصیب آدمی وہ جو اس مہینے کو پائے اور اپنے گناہ معاف نہ کروا پائے. وہ تو حدیث بھی ہے نا کہ وہ بڑا بدنصیب آدمی ہے. اللہ کی رحمت سے ایسا آدمی دور ہو کہ جسے رمضان کا مہینہ ملے اور اپنے گناہوں کو معاف نہ کرا سکے, اس سے زیادہ بدنصیب کون ہو سکتا ہے؟ لہذا رو رو کر کے اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا, جو چیز مانگو ملنے والا ہے. پیسہ چاہیے اسی سے مانگو, روزی چاہیے اسی سے مانگو, سب تو وہی دیتا ہے. اجیب دعوت الداع, میں دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں, لیکن مانگنے کا سلیقہ چاہیے. ہاں مانگنے کا سلیقہ چاہیے. سلیقہ اگر ہو چیز مل جاتی ہے. وہ ایسا دربار ہے جہاں سے کوئی خالی ہاتھ تھوڑی واپس لوٹتا ہے, اس کے پاس تو خزائن ہے. جی اللہ فرماتا ہے میرے پاس خزائن, خزینہ نہیں, ایک خزانہ نہیں, خزائن پلیورل ہے, ایک خزانہ نہیں میرے پاس, خزائن ہے. اور میں سب کو دے دوں تو ذرہ برابر میرے خزانے میں کمی ہونے والی نہیں ہے. اللہ, تو اس سے مانگو جس کے پاس خزائن ہے, اور دے دے. اور ہم کسی سے مانگیں ایک دو دفعہ دے دے گا, وہ تیسری مرتبہ کہے گا کائے کو ٹینشن دے رہا ہے بھائی, کائے کو پریشان کر رہا ہے, جانا یار.
اور یہاں نہ مانگو تو ناراض ہو جاتا ہے. یہاں مانگو تو آدمی ناراض ہو جاتا ہے. یہ مخلوق اور خالق میں فرق ہے, میرے رب میں اور ایک انسان میں فرق یہ ہے. انسانوں سے مانگو تو ایک دو دفعہ مانگنے پر ناراض ہو جاتے ہیں, اور اللہ سے نہ مانگو, بار بار نہ مانگو تو ناراض ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. یہ فرق ہے خالق میں اور مخلوق میں, رب میں اور مربوب میں فرق ہے. اور کیا کرنا ہے آپ کو؟ حرام کام سے بچنا ہے, خاص طور سے حرام روزی سے. اس لیے کہ عجیب بات ہے کہ رمضان کا بیان چل رہا ہے, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام, رکوع یہیں سے شروع ہوتا ہے, اور رمضان کا بیان, فضائل اور مسائل یہاں سے شروع ہو رہے ہیں. کوئی بیمار ہو تو روزہ کیسے رکھے, کوئی روزہ رکھ ہی نہ پائے, روزہ رکھنے کی طاقت ہی نہ ہو, شیخ فانی ہو, ایسا بوڑھا ہو چکا ہو کہ روزہ رکھنے کی طاقت, اس کا مسئلہ کیا ہے بیان کیا گیا. تو فضائل بیان کیے گئے, مسائل بیان کیے گئے, بیچ میں دعا کا تذکرہ ہے, اور اس کے بعد اعتکاف کا بیان ہے. وانتم عاکفون فی المساجد. اللہ, ایک ہے روزہ رکھنا, اللہ اکبر, کیا کیا چیزیں ہیں اس رمضان. قرآن سے وابستہ ہونا ہے, روزہ رکھنا ہے, دعا کرنا ہے, سحری کھانا ہے, افطار میں جلدی کرنا, کتنی چیزیں لے لو گے اللہ سے. اللہ تو سب دے رہا ہے نا, سب لے لو نا. اس کے بعد کہہ رہا ہے کہ مسجد میں تو برابر آتے ہی ہو, تو ایسا کرو 10 دن کے لیے خاص میرے ہو جاؤ نا. اللہ, میرے ہو جاؤ, خالی چھوڑ دو گھر بار کو, میرے پاس آ جاؤ. اللہ. اور اعتکاف صرف مسجد میں ہوتا ہے, گھر میں نہیں ہوتا. عورتوں کا بھی اعتکاف مسجد ہی میں ہوتا ہے. عورتیں بھی اگر انتظام ہے مسجد میں تو مسجد ہی میں کریں, الگ سے جہاں کوئی فتنہ نہ ہو سکے. غیر مسجد میں, گھروں میں اعتکاف نہیں ہوتا. وانتم عاکفون فی المساجد, مسجد ہی میں اعتکاف ہوتا ہے. تو اللہ فرما رہا ہے ویسے تو نیکیاں کما ہی رہے ہو, میرے گھر میں آ رہے ہو, مجھ سے قریب ہو, تو ایسا کرو نا اور قریب آ جاؤ, قریب آ جاؤ مجھ سے. گھر ہی چھوڑ دو نا, میرے ہو کر کے رہ جاؤ. اللہ اکبر, اتنی بڑی بات ہے. اللہ بلا رہا ہے مجھ سے قریب ہو جاؤ. مجھ سے کوئی ایسا کرتا ہے کیا؟ خالق ایسا کر سکتا, جو اپنے بندوں سے بہت زیادہ محبت کرتا, وہی ایسا بول سکتا, وہی ایسا کر سکتا. میرے ہو جاؤ, آ جاؤ نا. مان تم عاکفون فی المساجد, مسجد میں ہی آ جاؤ. آتے ہو چلے جاتے ہو تو آ جاؤ نا, جانے کی ضرورت کیا ہے. میرے ہو جاؤ 10 دن تک, کم سے کم میرے ہو جاؤ, جو مانگو دیتا ہوں نا. وانتم عاکفون فی المساجد, مساجد میں اعتکاف رمضان کے کانٹیکسٹ میں بیان ہے. اور آخر میں جہاں یہ بیان ختم ہو رہا ہے, بہت خطرناک بات کہی گئی ہے, سارے روزوں پر پانی پھر جائے گا اگر حلال حرام کی تمیز نہیں کی تو. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ, اسی آیت کے اوپر ختم ہو جا رہا ہے رمضان کا بیان, اور اس کو آخر میں لایا گیا تاکہ آدمی جب پڑھنے لگے رمضان کے بیان کو تو یہاں ٹھٹک جائے کہ کہیں ایسا تو نہیں. ابے آپ دوائی کھا رہے ہیں لیکن کوئی ایسی چیز استعمال کر رہے ہیں جو دوا کے اثر کو زائل کر دے, تو بیوقوفی ہی تو ہے. بعض چیزیں ہوتی ہیں, آدمی دوا لیتا رہتا ہے لیکن کوئی ایسی چیز کھا لیتا ہے جو دوا کے اثر کو باطل کر دیتا ہے. دوا اثر نہیں کرتی ہے. تو بتایا گیا کہ یہ سب دوائیں ہیں لیکن یہ دوا کے اثر کو زائل کر دیتی ہے, لہٰذا اس سے بچتے رہنا ہے. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ, باطل طریقے سے مال مت کھانا. الباطل ای الحرام, حرام لقمہ پیٹ میں نہیں جانا چاہیے. چلیے اس پر ایک حدیث پڑھ لیتے ہیں. حدیث اس طرح, وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما تلیت هذه الآية عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا فقام سعد بن أبي وقاص فقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني مستجاب الدعوة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة والذي نفس محمد بيده إن العبد ليقذف اللقمة الحرام في جوفه ما يتقبل منه عمل 40 يوما وأيما عبد نبت لحمه من السحت أو الربا فالنار أولى به. رواه الطبراني في المعجم الأوسط. حضرت امام طبرانی رحمہ اللہ اس حدیث کو معجم اوسط کے اندر لائے ہیں, ان کی کتاب میں. راوی حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں. روایت پوری پڑھ دی گئی. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ آیت تلاوت کی گئی. کون سی؟ اے لوگو حلال مال کھاؤ. یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا, طیب حلال مال کھاؤ. ایک حلال ہوتا ہے, ایک طیب ہوتا ہے. ایک چیز حلال ہوتی ہے مگر طیب نہیں ہوتی. مثلا ایک بکرا ہے, حلال ہے کہ نہیں؟ بکرا حلال ہے
لیکن اگر اسے چوری کر کے آدمی ذبح کر کے کھا جائے تو حلال تو ہے مگر طیب نہیں ہے، ناپاک ہے وہ. ایک چیز حلال ہوتی ہے مگر طیب نہیں ہوتی. دیکھو بکرا حلال ہے، اللہ نے حلال کیا اس کو، مگر طیب نہیں ہے کیونکہ چوری کر لیا نا آپ نے، چوری کر کے آپ نے کھا لیا، طیب نہیں ہو، غیر طیب ہے، حرام ہے. آپ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم لوگ حلال مال کھاؤ. یہ سننا تھا کہ حضرت سعد ابن ابی وقاص ایک صحابی میں کھڑے ہو گئے. اور عجیب بات ہے، جانتے ہیں یہ صحابی کون ہے؟ مستجاب الدعوات، جو دعا کرتے تھے اللہ قبول کر لیتا تھا. ان کی کوئی دعا بارگاہ الہی سے جو ہے ریجیکٹڈ نہیں ہوتی تھی. مستجاب الدعوات کھڑے ہوئے. فقام سعد بن ابی وقاص فقال یا رسول اللہ، حضرت سعد بن ابی وقاص کھڑے ہو کہا اللہ کے رسول ایک ریکویسٹ ہے. کہا بولو. کہا کہ ادعو اللہ ان یجعلنی مستجاب الدعوہ، آپ اللہ سے میرے لیے دعا کر دیں کہ میں مستجاب الدعوات ہو جاؤں. مستجاب الدعوات کا مطلب جو دعا کروں قبول ہو جائے. اللہ کے رسول نے کہا میرے کہنے سے نہیں ہوگا، ایک کام تمہیں کرنا ہوگا. وہ لوگ باباؤں کے پاس جاتے ہیں نا، یہ تعویذ لے لو، ہوتا ہے. ارے بھائی گھر میں سب پڑھو نا بھائی، ساری چیزیں تو ہیں قرآن میں. کہاں جا رہا بابا کیا کرے گا، تو خود موچا دے بیچارہ، بابا کیا دے گا تمہیں. تو ساری چیزیں تمہیں خود کرنی ہے نا. اللہ کے رسول نے فرمایا تمہیں خود کرنی ہے ایک چیز، تم مستجاب الدعوات ہو جاؤ گے. کہا کیا کرنا ہے؟ کہا اطب مطعمک کا. دیکھو کتنا شارٹ جملہ ہے، ایک دم شارٹ سینٹینس ہے، چھوٹا سا جملہ ہے. اطب مطعمک کا، اپنا کھانا پاک کر لے بس. تکن مستجاب الدعوہ، مستجاب الدعوات ہو جائے گا. اور انہوں نے اس بات کو پکڑ لیا. کہہ رہے ہیں اس کے بعد سے میں نے پوری تحقیق کے ساتھ ہر لقمہ جو اپنے گلے کے نیچے اتارا ہے وہ حلال ہی کا. لہذا جو بھی دعا کرتے تھے اللہ قبول کر لیتا تھا. ان کی کوئی دعا بارگاہ الہی سے ریجیکٹڈ نہیں ہوتی، مستجاب ہوتی تھی. اور آگے اللہ نے فرمایا والذی نفس محمد بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، ان العبد لیقذف اللقمۃ الحرام فی جوفہ ما یتقبل منہ عمل 40 یوما. ایک لقمہ اگر بندہ پیٹ کے اندر حرام کا ڈال لیتا ہے تو 40 دن کی عبادت قبول نہیں ہوتی. کتنے دن روزہ رکھنا ہے ہمیں؟ 30 دن نا. کتنے دن نماز پڑھنی ہے؟ 30 دن نا، پورے مہینے. یہاں 40 دن کا عمل باطل ہے. چلیے 10 اور اوپر آ گیا تمہارے، اتنا نقصان ہے. بھائی 30 دن روزہ رکھنا ہے، 29 دن نا، اور 30 دن ہی تو عبادت کرنی ہے. 29 دن یہاں کہا جا رہا ہے 40 دن کی عبادت قبول نہیں ہوتی. چلیے سب کچھ کیا دھرا مٹی میں مل گیا. تو اور آگے فرمایا وَأَيُّمَا عَبْدٍ نَبَتَ لَحْمُهُ مِنَ السُّحْتِ أَوِ الرِّبَا فَالنَّارُ أَوْلَىٰ بِهِ. کہ جس بندے کا گوشت حرام یا سود سے پلا ہوا ہو اس کے لیے آگ زیادہ بہتر ہے، جہنم میں جانے والا. تو آخر میں اس آیت کریمہ کو لایا گیا تاکہ آدمی ٹھٹک کر سوچے کہ یہاں سے تو فضائل مسائل دیکھ لیے، اب ریئیکشن اس کا، اگر کوئی دوا اس کے اوپر ریئیکٹ کر جائے تو اس دوا کے اوپر اثر باطل کر تو بولا یہ ہے، یہ خطرناک چیز ہے. لہذا ہمیں حلال حرام کی تمیز کرنی، دعاؤں کی پابندی کرنی ہے، اور قرآن سے وابستہ ہو جانا ہے. اور قرآن سے وابستگی کا ایک طریقہ ہے اور بھی ہے، جسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو کتاب الایمان میں لائے ہیں، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کے راوی ہیں. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواہ البخاری فی کتاب الصوم. حضرت امام رواہ البخاری فی کتاب الایمان. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو کتاب الایمان میں لائے ہیں. کیا حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس آدمی نے رمضان کے اندر قیام کیا، چاہے گھر میں 11 رکعت پڑھ لی، چاہے مسجد میں پڑھ لی، مسجد میں بہتر ہے، اگر وہاں پڑھنا تو قرآن پڑھے، ایک پارہ پڑھ لے، آدھا پارہ پڑھ لے. اور ایسا بھی ہے دیکھ کر پڑھنا چاہے تو دیکھ کر پڑھ لے، کھڑا ہے نا دیکھ کر پڑھنا چاہے دیکھ کر پڑھ لے، اگر اکیلا پڑھ رہا ہے، یا پیچھے کچھ لوگ ہیں اور امام اگر دیکھ کر پڑھنا چاہے دیکھ کر پڑھ سکتا ہے. تو من قام رمضان، رمضان میں جس نے قیام کیا، جس نے تراویح پڑھی، قرآن کو سنا ایمان اور احتساب کے ساتھ، تو غفر له ما تقدم من ذنبه، تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. یہ ہے قرآن کے سننے کا فائدہ ہے. تو قرآن سے جڑو، افطار میں جلدی کرو تاکہ خیر آئے، سحری کھاؤ تاکہ برکت آئے، تقوی اختیار کرنے کی کوشش کرو تاکہ ہماری زندگی منظم اور مرتب ہو، حرام سے بچو.